السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام کنزا ہے، میرا تعلق بہاولپور سے ہے۔ وہاں پر ہمارا اپنا گھر تھا۔ میرے ابا کا دودھ کا کام تھا۔ میرے ابا کا اپنا باڑا تھا اور وہ وہاں سے دودھ لا کر وہ بیچتے تھے اور اسی کام میں انہیں بہت ترقی ملی تھی۔ میرے ابا نے تھوڑے ہی وقتوں میں بہت ترقی کر لی تھی۔ پہلے ہم لوگ ایک گاؤں میں رہتے تھے جو کہ بہاولپور کے قریب ہی تھا۔ وہاں پر بھی میرے ابا کا کام دودھ بیچنے کا اور جانور بیچنے کا کام تھا۔ ہم لوگ گاؤں سے دودھ شہر کے لیے بھیجتے تھے اور جانوروں کا کام بھی میرے ابا کرتے تھے۔ اس میں ہمیں اچھا خاصا منافع ہوتا تھا۔ ہماری اپنی زمینیں بھی تھیں اور زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ ہم لوگوں کے گھر میں کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوئی تھی، بلکہ میرے ابا لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ گاؤں میں جو بھی لوگ غریب تھے میرے ابا سے جتنا ممکن ہوتا تھا ان کی مدد کیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے گاؤں میں سبھی لوگ میرے ابا کی بہت عزت کرتے تھے۔ ہم 2 بہن بھائی تھے۔ میرا بھائی مجھ سے بڑا تھا جبکہ میں چھوٹی تھی، اور گھر میں بھی سب کی لاڈلی تھی۔ جہاں میری امی ابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، وہیں پر میرا بھائی بھی مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ میرا بھائی بچپن سے ہی بہت غصے والا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے غصہ آ جاتا تھا، اور اسی غصے کی وجہ سے گھر میں سبھی لوگ تنگ تھے۔ میری اماں اسے بہت سمجھایا کرتی تھیں کہ اتنی بات پر اس طرح سے غصہ کرنا ٹھیک بات نہیں ہے، لیکن بھائی کو یہ بات کبھی سمجھ نہ آئی تھی۔ جب وہ چھوٹا سا تھا تو ابا یہ کہہ کر ٹال دیتے تھے کہ ابھی وہ چھوٹا ہے، اسی لیے اس طرح سے اسے غصہ آ جاتا ہے۔ جیسے جیسے بڑا ہوگا تو سمجھدار ہو جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ بڑے ہونے پر بھی میرے بھائی کے اندر وہی غضب کا غصہ پایا جاتا تھا۔ میرا بھائی محبت بھی بہت زیادہ کرتا تھا، لیکن اگر اسے غصہ آ جاتا تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا تھا کہ اس کے سامنے کون موجود تھا۔ اسی لیے گھر میں سبھی لوگ اس کے غصے سے ڈرتے تھے سوائے میرے ابا کے۔ میرا بھائی ویسے تو مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن میں نے پھر بھی کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا کہ جس کی وجہ سے بھائی کو غصہ آئے، کیونکہ میں اس کے غصے سے اچھی طرح سے واقف تھی۔ وہ غصے میں سب کچھ بھول جاتا تھا۔ بچپن میں بھی ایک مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں چھوٹی تھی تو میرے بھائی نے مجھے اپنی سہیلی کے گھر جانے سے منع کیا تھا، کیونکہ میرے بھائی کا اس کے بھائی سے جھگڑا ہوا تھا۔ اسی لیے میرے بھائی نے مجھے بھی ان کے گھر جانے سے منع کیا ہوا تھا، لیکن کیونکہ میں بچی تھی اسی لیے اپنی سہیلی کے ساتھ کھیلنا چاہتی تھی، اور جیسے ہی بھائی گھر سے باہر گیا تو میں موقع دیکھ کر گھر سے نکلی تھی اور اپنی سہیلی کے گھر کھیلنے کے لیے چلی گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا اس کے گھر آنا بھائی کو کتنا برا لگے گا۔ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ بھائی کے گھر آنے سے پہلے میں گھر چلی جاؤں گی، لیکن ایسا ہوا نہیں تھا۔ بھائی جب گھر آیا تو میں گھر پر موجود نہیں تھی۔ اماں سے پوچھنے پر اسے معلوم ہو گیا تھا کہ میں اپنی سہیلی کے گھر کھیلنے کے لیے آئی ہوئی ہوں، اس لیے وہ غصے میں میری سہیلی کے گھر آیا تھا۔ اس کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ ہی تھا، اور بھائی نے اس دن پہلی اور آخری مرتبہ غصے میں مجھے ایک تھپڑ مارا تھا۔ وہ تھپڑ اتنی زور سے مجھے لگا تھا کہ میں نیچے گری تھی اور میرے سر کے کونے پر چوٹ لگ گئی۔ لیکن اس کے بعد جیسے ہی بھائی کا غصہ کم ہوا تھا تو وہ مجھے گھر لے آئے تھے۔ ابا نے اسے اس بات پر بہت ڈانٹا تھا۔ بھائی کو اپنی غلطی کا احساس بھی تھا، لیکن اس وقت وہ غصے میں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب اس نے مجھے وہاں جانے سے منع کیا تھا تو پھر مجھے اس جگہ نہیں جانا چاہیے تھا۔ اس دن سے میں اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی کہ آج کے بعد میں نے بھائی کے خلاف جا کر کچھ بھی نہیں کرنا۔ انہوں نے بعد میں مجھے بہت ساری چیزیں بھی لا کر دی تھیں، بہت پیار بھی کیا تھا، لیکن وہ چوٹ کا نشان ابھی بھی میرے سر پر موجود تھا، اور جب بھی میں اس نشان کو دیکھتی تھی تو اس وقت مجھے بھائی کا غصہ یاد آ جاتا، اور اس کے بعد میں کوئی بھی ایسا کام کرنے کی غلطی نہیں کرتی تھی جو کہ بھائی کو پسند نہ ہوتا، اور پھر نہ ہی اس دن کے بعد سے انہوں نے کبھی میرے اوپر کبھی غصہ کیا۔ اگر کبھی انہیں غصہ ہوتا بھی تو اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ جاتی تھی اور ان کے سامنے نہ آتی، خود بخود ان کا غصہ کم ہو جاتا تھا۔ زندگی اسی طرح سے چل رہی تھی اور ہم لوگ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ جب ایک دن بھائی گھر واپس آیا تو وہ شدید غصے میں تھا اور اس کے کپڑوں پر جگہ جگہ خون لگا ہوا تھا۔ اماں تو یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی تھیں۔ انہوں نے بھائی سے بہت مرتبہ پوچھا، لیکن بھائی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میری اماں ابا کو یہ بات بتانا نہیں چاہ رہی تھیں، کیونکہ اگر وہ ابا کو کچھ بھی بتاتی تو ابا بھائی پر غصہ کرتے، اسی لیے وہ چپ ہو گئیں۔ لیکن یہ معاملہ اتنا بھی سیدھا نہیں تھا جتنا دکھائی دے رہا تھا۔ کوئی بڑی گڑبڑ محسوس ہوتی تھی۔ اماں نے بھائی کے کمرے کا دروازہ بہت بجایا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ اب تو سبھی لوگ پریشان ہو گئے تھے، اور اسی وجہ سے اماں کو یہ بات ابا کو بتانی پڑی۔
جب ابا کو معلوم ہوا تھا تو وہ بہت پریشان تھے۔ انہوں نے بھی جاننے کی کوشش کی لیکن کچھ معلوم نہ ہوا۔ تھوڑی دیر گزری تھی جب پولیس ہمارے گھر کے باہر موجود تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے بھائی کا کسی سے جھگڑا ہوا ہے اور میرے بھائی نے کسی کو بری طرح سے زخمی کیا تھا اور اب وہ لڑکا ہسپتال میں تھا۔ اگر تو وہ لڑکا بچ جاتا تو ٹھیک تھا، لیکن اگر وہ مر جاتا تو میرے بھائی کو جیل ہو جاتی۔ ویسے بھی جو کچھ بھائی نے اس کے ساتھ کیا تھا، پولیس اس کو لینے کے لیے گھر پر موجود تھی۔ ابا نے جھوٹ کہہ کر انہیں وہاں سے بھیج دیا تھا اور انہیں ساری کہانی سمجھ آ گئی تھی۔ یقیناً انہوں نے غصے میں ہی کسی پر ہاتھ اٹھایا تھا اور وہ لڑکا ہسپتال میں موجود تھا۔ جب ابا نے خود اپنے طور پر پتہ کروایا تھا تو یہی سننے کو ملا تھا کہ اس لڑکے کی حالت ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ میرے بھائی نے غصے میں آ کر اس کے سر پر کوئی بھاری چیز مار دی تھی، جس کی وجہ سے وہ لڑکا بری طرح سے زخمی ہوا تھا۔ اس کے بچنے کے امکانات کچھ زیادہ نہیں تھے۔ ہم لوگ بہت پریشان تھے۔ میرے ابا اپنے اکلوتے بیٹے کو جیل نہیں جانے دینا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ میرے بھائی کو اس معاملے سے دور رکھیں، لیکن اتنی آسانی سے یہ سب کچھ ہونا ممکن نہیں تھا۔ پولیس والوں کو اچھی خاصی رقم مانگی تھی اور ہم لوگوں کو یہی کہا تھا کہ ہم لوگ یہ گاؤں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جائیں۔ ایسے میں وہ یہ کہہ دیں گے کہ میرا بھائی یہاں سے بھاگ گیا ہے اور اپنے طور پر ان معاملات کو اچھے طریقے سے سنبھال لیں گے۔ لیکن اس سارے معاملات کو رفع دفع کرنے کے لیے پولیس نے اچھی خاصی رقم مانگی تھی جو کہ ہمارے پاس موجود نہیں تھی۔ لیکن کیونکہ گاؤں میں ہماری اچھی خاصی زمینیں تھیں، اس لیے میرے ابا نے سوچ لیا تھا کہ اب ہم لوگ یہاں پر نہیں رہیں گے۔ میرے ابا نے ساری زمین بیچ دی تھی اور جو جانور یہاں پر موجود تھے وہ بھی بیچ ڈالے تھے اور ایک اچھی خاصی رقم پولیس والوں کے حوالے کی تھی تاکہ وہ میرے بھائی کو اس سارے معاملے سے الگ کر دیں، اور ہم لوگ یہ گاؤں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے راتوں رات شہر آ کر بس گئے۔ میرے ابا نے چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا تھا اور دوبارہ سے اپنا کاروبار شروع کیا تھا۔ کچھ جانور ہم لوگ اپنے ساتھ لے آئے تھے اور یہاں آ کر ہم لوگ رہنے لگے تھے۔ میرے ابا نے دوبارہ سے اپنا کاروبار شروع کیا تھا۔ یہاں پر بھی میرے ابا دودھ بیچنے لگے تھے اور ساتھ میں جانوروں کا بھی کاروبار کرتے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم لوگوں نے دوبارہ سے ترقی کر لی تھی۔ جو زمین بیچ کر ہم لوگ یہاں آئے تھے، میرے ابا نے ایک اچھا گھر یہاں پر خرید لیا تھا اور اس کا نیچے والا حصہ ہم خود رہنے لگے تھے، جبکہ اوپر والے حصے کو ابا نے کرائے پر چڑھا دیا تھا۔ اس سے بھی اچھا خاصا کرایہ آتا تھا اور ہمارا گزارا ہو رہا تھا۔ ابا تو یہ سوچ کر مطمئن تھے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے سارے معاملات سے جان چھڑوا لی ہے، لیکن یہ بھی میرے ابا کی غلط فہمی ہی تھی۔ پولیس والوں نے اچھے خاصے پیسے بھی لیے تھے لیکن ہماری جان نہ چھوڑی۔ انہوں نے شہر میں آ کر بھی ہمیں اس جگہ پر ڈھونڈ لیا تھا اور جس لڑکے کو میرے بھائی نے زخمی کیا تھا وہ مر چکا تھا۔ اس لیے پولیس کا کہنا تھا کہ وہ لوگ، اس کے گھر والے، کسی صورت بھی خاموش رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایسے میں وہ لوگ مجبور ہیں اور انہیں اپنا کام کرنا پڑے گا۔ میرے ابا کے پاس کوئی حل نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے سوچا کیوں نہ میرے بھائی کی شادی کروا دیں۔ ہو سکتا ہے شادی ہو جانے کے بعد میرے بھائی کو جیل نہ ہو، اور اگر ہوئی بھی تو کم وقت کے لیے ہوگی۔ ہم سب لوگ بھائی کی وجہ سے بہت پریشان تھے اور سب سے زیادہ پریشانی تو میرے ابا کو تھی۔ وہ نہ تو ٹھیک سے کھانا کھاتے تھے اور نہ ہی اپنا خیال رکھتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی دوائیں وغیرہ لینی بھی مکمل طور پر چھوڑ دی تھی اور ان کی صحت خراب سے خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میرے ابا نے یہی سوچتے ہوئے میرے بھائی کے لیے ایک رشتہ دیکھا تھا۔ لڑکی دیکھنے میں خوبصورت تھی۔ اس کے گھر والوں کے بارے میں ہم لوگ زیادہ نہیں جانتے تھے۔ یہیں شہر میں ہی کسی رشتے کروانے والے نے یہ رشتہ بتایا تھا اور میرے ابا نے بس بھائی کی شادی کی تھی۔ ان کا یہی تھا کہ ایک دفعہ بھائی کی شادی ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ کیس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اسی لیے بنا سوچے سمجھے ہم لوگوں نے میرے بھائی کی شادی کروا دی تھی، اور شادی کے تھوڑے وقت بعد ہی ہمیں اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا کہ جس لڑکی کو ہم بیاہ کر اپنے گھر لے آئے تھے وہ لڑکی بہت زیادہ چلاک تھی۔ میرے ابا بہت زیادہ بیمار رہنے لگے تھے، اسی لیے انہوں نے سب کچھ میرے بھائی کے نام کر دیا تھا۔ جس گھر میں ہم لوگ رہتے تھے یہ گھر بھی ابا نے میرے بھائی کے نام کر دیا تھا، اور جو بھی میرے ابا کے پاس دوسری چیزیں تھیں اور جو جانور تھے سب کچھ میرے ابا نے میرے بھائی کو سونپ دیا تھا۔ ان سے یہی کہا تھا کہ اب ان کے بعد بھائی کو یہ سب کچھ سنبھالنا ہے، اور ہم دونوں ماں بیٹی کی ذمہ داری بھی بھائی کے اوپر ہی تھی۔ بھائی نے بھی خاموشی سے یہ ساری ذمہ داری اٹھا لی تھی، اور پھر تھوڑے ہی وقت بعد میرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ ہم لوگوں کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلے گئے تھے۔
ابا کا چلے جانا ہمارے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن ہم لوگوں کو اپنے آپ کو سنبھالنا تھا۔ ابا کے چلے جانے کے بعد یہ معاملہ ابھی تک ویسے کا ویسا ہی تھا۔ میرے بھائی کو وہاں جانا پڑتا تھا اور بھائی پیسے دے کر آتے تھے، تو کچھ عرصے کے لیے ان ساری چیزوں سے ان کی جان چھوٹ جاتی تھی، لیکن دوبارہ سے پولیس والے انہیں بلا لیتے تھے۔ کچھ وقت اسی طرح سے گزرا تھا، اور پھر ایک دن پولیس والے آئے تھے اور میرے بھائی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے تھے، کیونکہ جس لڑکے کو میرے بھائی نے غصے میں مارا تھا، اس کے گھر والوں نے پولیس والوں کو پیسے دیے تھے، جس کی وجہ سے وہ میرے بھائی کو اٹھا کر لے گئے تھے، اور اب ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم لوگ اسے رہا کروا سکتے۔ بھائی کے جیل چلے جانے کے بعد سارا کچھ میری بھابھی کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ بھائی کے جانے سے پہلے ہی سب کچھ میری بھابھی کے نام پر کر کے چلے گئے تھے، یہاں تک کہ جس گھر میں ہم لوگ رہتے تھے یہ بھی میری بھابھی کے نام تھا۔ میری بھابھی نے سارا کاروبار خود سنبھال لیا تھا، مجھ سے اور میری اماں کو وہ اپنے سامنے کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ یہ بات تو ہم پہلے سے ہی جانتے تھے کہ وہ عورت بہت زیادہ تیز تھی، لیکن اس نے یہ سب کچھ کیا تھا، اس بات کا اندازہ ہمیں بالکل بھی نہیں تھا۔ میرے ابا کا کاروبار اس عورت نے سنبھال لیا تھا، اور ہم لوگوں کو اس گھر میں اپنے ہی گھر میں نوکروں کی زندگی گزارنی پڑ رہی تھی۔ میں اور میری اماں سارا دن گھر کے کام کاج کرتی رہتی تھیں۔ اس کے باوجود بھی میری بھابھی ہم لوگوں کو اس گھر میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میری اماں گھر کے باہر کے کام کیا کرتی تھی، جبکہ میں سارا دن نوکروں کی طرح گھر میں کام کرتی تھی۔ اس کے بعد پھر میری بھابھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتی۔ میری بھابھی ہم دونوں ماں بیٹی پر بہت ظلم کیا کرتی تھی، جبکہ اس گھر میں ساری چیزوں میں ہم لوگوں کا بھی کچھ حصہ تھا۔ میں اس گھر کی بیٹی تھی، لیکن مجھے میرا حق نہیں ملا تھا، اور اب صبر کرنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ ہم اس کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ سب کچھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ ایسے میں اس کی غلامی کرنے کے علاوہ اور اس کے ظلم برداشت کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ ہمارے محلے میں ایک فقیر آیا کرتا تھا جو کہ اندھا تھا، اور اماں روزانہ ہی اسے کھانے میں کچھ نہ کچھ دیا کرتی تھی۔ بچا ہوا کھانا ہم لوگ اسے دے دیتے تھے، اور وہ روزانہ ہمارے گھر کے باہر سے گزرتا۔ ہم لوگ میری بھابھی کے ظلم و ستم برداشت کر کر کے تھک چکے تھے، جب اماں نے مجھ سے یہی کہا کہ میں اس اندھے فقیر کے ساتھ گھر سے بھاگ جاؤں اور امیر بن کر گھر واپس آؤں اور اپنی بھابھی سے بدلہ لوں، اور جو کچھ اس نے ہم لوگوں سے چھین لیا تھا وہ اس سے واپس لوں۔ مجھے اماں کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، کیونکہ اس فقیر کے پاس تو خود کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اس کے پاس تو خود کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں تھی، اور وہ مانگ کر روٹی کھاتا تھا۔ ایسے میں وہ مجھے کیسے امیر کر سکتا تھا؟ مگر اماں میری بات نظر انداز کر گئی تھی۔ انہوں نے مجھے زبردستی اس فقیر کے ساتھ رات کے اندھیرے میں گھر سے بھگا دیا، جبکہ وہ فقیر مجھے اپنے ساتھ اپنی جھگی میں لے آیا۔ مجھے یہاں آ کر بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن یہ سوچ کر میں مطمئن تھی کہ وہ فقیر اندھا ہے، ایسے میں وہ مجھے کوئی نقصان تو نہیں پہنچائے گا۔ جب اس فقیر نے مجھ سے یہ کہا کہ میں ایک ہی صورت میں امیر ہو سکتی ہوں، اگر میں 3 راتوں تک پرانے قبرستان میں جا کر ایک عمل کروں، اس کے بعد ہی دولت میرے قدموں میں ہوگی اور میں جو چاہوں خرید سکوں گی۔ اس کی بات سن کر میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں تو دن کی روشنی میں بھی قبرستان جانے کے بارے میں سوچ نہیں سکتی تھی، تو وہ مجھے رات کے اندھیرے میں قبرستان جانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ لیکن اب اماں نے مجھے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ مقصد تو مجھے ہر حال میں پورا کرنا ہی تھا، اور جب میں اپنی بھابھی کی زیادتیوں کو یاد کرتی تھی تو مجھے غصہ آتا تھا۔ مجھے اس عورت سے بدلہ لینا تھا جس نے ہماری زندگی میں زہر گھول دیا تھا اور ہم سے ہماری ہر چیز چھین لی تھی۔ میں اسے اس کے لیے اس کے کیے کی سزا دینا چاہتی تھی، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ میرے پاس دولت ہوتی، اور دولت حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ میں وہ عمل ہر حال میں کرتی۔ لیکن میں ایسا کوئی بھی خطرناک عمل کرنے کے حق میں نہیں تھی، مگر اس کے علاوہ میرے پاس دوسرا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، جبکہ اس بھکاری کا یہی کہنا تھا کہ میرے پاس صرف آج رات کا وقت ہے سوچنے کے لیے، اور اس کے بعد میرا وقت ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد کچھ بھی میرے ہاتھ نہیں آئے گا۔ مجھے خالی ہاتھ اپنے گھر واپس جانا ہوگا، جبکہ میں خالی ہاتھ اپنے گھر واپس نہیں جا سکتی تھی۔ میری اماں کی مجھ سے بہت ساری امیدیں وابستہ تھیں، اور میں نے اپنی بھابھی سے بھی تو بدلہ لینا تھا اور اپنا سب کچھ واپس لینا تھا، جبکہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بھکاری میری مدد کرنے کے لیے کیوں تیار تھا، اور مجھے یہ عمل کرنے سے اتنی دولت کیسے مل سکتی تھی۔ تو اس وقت اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا کہنا تھا کہ وہ اصل میں بھکاری نہیں ہے، بلکہ وہ ایک بہت بڑا عامل ہے، اور بہت سارے جنات اور ایسی مخلوقات اس کے تابع ہیں،
اور ان سے وہ اپنی مرضی کے کام کرواتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے کبھی بھی کوئی ناجائز کام نہیں کیا، بلکہ وہ لوگوں کی بھلائی اور مدد کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ ایک عورت ہے جو کہ بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، وہ اپنا ایک کام کروانا چاہتی ہے، لیکن اس کا کام کو پورا کرنے کے لیے اس بھکاری کو کسی لڑکی کی ضرورت تھی، کسی کنواری لڑکی کی، جو اس کے ساتھ مل کر یہ عمل کرتی، تبھی اس عمل کو مکمل کیا جا سکتا تھا اور اس میں کامیابی مل سکتی تھی۔ وہ ہمارے گھر روز وہاں جایا کرتا تھا، اسے اندازہ تھا کہ ہمارے گھر کے حالات کیسے ہیں اور میری بھابھی کا ہم دونوں ماں بیٹی کے ساتھ رویہ کیسا ہے۔ اسی لیے اس نے میری اماں سے اس بارے میں بات کی تھی، اور اگر میری اماں چاہیں تو ہمارے حالات بدل سکتے ہیں۔ اس نے میری اماں سے یہی کہا تھا کہ اگر میری اماں 3 دنوں کے لیے مجھے اس کے ساتھ بھیج دیں گی تو اس کے بدلے میں ہمیں بہت ساری دولت ملے گی۔ اس نے میری اماں کو ساری بات بتا دی تھی کہ اسے اپنے کسی عمل میں کامیابی کے لیے کسی لڑکی کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ ایسے میں کوئی بھی لڑکی اس کام میں اس کی مدد کرتی، اسی لیے اس نے میرا انتخاب کیا تھا۔ مجھے بھی پیسوں کی ضرورت تھی اور اسے بھی اپنے ساتھ کسی لڑکی کی ضرورت تھی، اس لیے وہ مجھے اپنے ساتھ لے آیا تھا، میری اماں کی رضامندی سے لایا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر میں اس کے اس کام میں مدد کروں گی اور اس کا کام ہو جائے گا تو وہ عورت اس آدمی کو بہت ساری دولت دے گی، جس میں سے وہ آدھا حصہ مجھے دے دے گا اور میرے حالات بدل جائیں گے۔ اب فیصلہ میرے ہاتھ میں تھا، اگر تو مجھے اپنے حالات بدلنے تھے تو مجھے اس کا ساتھ ہر حال میں دینا تھا، لیکن اگر مجھے اپنے حالات نہیں بدلنے تھے تو پھر میں انکار کر سکتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا جواب دوں۔ بار بار اماں کی باتیں میرے دماغ میں گونج رہی تھیں، اسی لیے میں نے حامی بھر لی تھی۔ جو بھی عمل تھا میں اس کو کرنے میں اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھی، جبکہ اس بھکاری کا کہنا تھا کہ اس عمل کو کرنے میں بہت بڑا خطرہ ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس بات کی وہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، اور جتنا بھی اس کام کو آسان سمجھ رہی ہوں یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر میں چاہوں تو ابھی انکار کر سکتی ہوں، لیکن میں اپنی اماں کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے انکار نہیں کیا تھا اور میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھی۔ مجھے کیسے بھی کر کے اس عمل میں کامیاب ہونا تھا تاکہ میرے ہاتھ دولت آ سکے اور میں اپنے حالات کو بدل سکوں۔ اس بھکاری کا کہنا تھا کہ حقیقت میں وہ بہت بڑا عمل ہے، مگر بھکاریوں کا روپ لے کر وہ الگ الگ جگہوں پر جاتا ہے اور وہاں پر لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ میں اس کی بات مان کر اس کے ساتھ اس عمل میں شامل ہو گئی تھی۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ رات کے 12 بجتے ہی مجھے قبرستان جانا ہوگا اور وہاں جا کر ایک قبر کے سرہانے بیٹھ کر عمل کرنا ہوگا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس عمل کے دوران بہت ساری چیزیں مجھے روکنے کی اور پریشان کرنے کی کوشش کریں گی، لیکن مجھے کسی بات پر دھیان نہیں دینا، کیونکہ اگر میں نے اپنی جگہ چھوڑی اور میں اپنے بنائے گئے دائرے سے باہر نکلی، اگر میں نے اپنا عمل ادھورا چھوڑ دیا تو بہت نقصان ہوگا، اتنا نقصان کہ جس کی کوئی بھرپائی نہیں کر پائے گا۔ سوچ کر ہی میں ڈر گئی تھی، لیکن مجھے ڈرنا نہیں تھا، مجھے ہمت سے کام لینا تھا۔ رات ہونے کا انتظار کرنے لگی، اور جیسے ہی رات کے 12 بجے تھے تو وہ بھکاری مجھے اپنے ساتھ لے آیا۔ قبرستان کے باہر دروازے پر ہی اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ کس قبر کے پاس جا کر مجھے اپنا عمل کرنا ہے۔ اس نے میرے ہاتھ میں ایک لال رنگ کی پوٹلی دی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس میں خاص قسم کی مٹی ہے، اس مٹی سے میں ایک گول سا دائرہ بنا لوں، اس دائرے کے اندر مجھے بیٹھنا ہے، غلطی سے بھی مجھے اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا، ورنہ میری جان جا سکتی ہے، اور کچھ بھی ہو جائے اس دائرے کے اندر بیٹھ کر مجھے اپنا عمل مکمل کرنا ہے۔ اور جیسے ہی صبح فجر کی اذان ہونے والی ہوگی، اس سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے مجھے اپنی جگہ چھوڑ کر خاموشی سے اس جھگی میں واپس آنا ہوگا۔ میں اس جگہ پہنچ گئی تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور خوف تھا۔ میں نے اس مٹی سے گول دائرہ بنایا تھا اور اس میں بیٹھ گئی تھی اور اپنا عمل میں نے شروع کر دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب مجھے اپنی ماں کی چیخ و پکار کی آوازیں سنائی دینے لگی، جیسے وہ مجھے اپنے پاس بلا رہی ہیں۔ وہ بہت تکلیف میں تھی، لیکن میں سمجھ چکی تھی کہ میری ماں کے روپ میں کوئی اور ہے جو مجھے اس دائرے سے باہر نکالنا چاہتا ہے۔ میں اپنے کام میں لگی رہی، جبکہ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے اپنے ابا اپنے سامنے کھڑے دکھائی دیے تھے۔ انہوں نے کفن پہنا ہوا تھا اور ہاتھ کے اشارے سے مجھے روکنے کی کوشش کر رہے تھے، یہی کہہ رہے تھے کہ میں ان کے پاس آؤں، مجھے اپنے پاس بلا رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے میں رک گئی تھی، لیکن اس کے بعد اچانک سے مجھے خیال آیا تھا کہ مجھے رکنا نہیں تھا۔ میں نے دوبارہ سے اپنا کام شروع کیا تھا
اور اس دوران ایسے ایسے واقعات میرے ساتھ ہوئے تھے کہ میں بیان نہیں کر سکتی، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری تھی اور اپنا کام جاری رکھا تھا۔ جیسے ہی میرا وقت ختم ہوا تو میں خاموشی سے اس دائرے سے نکلی تھی اور اس جھگی میں واپس آ گئی تھی۔ 3 دن اسی طرح سے میں نے لگاتار عمل کیا تھا اور اس کے بعد وہ عمل کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کے بدلے میں مجھے بہت ساری دولت ملی تھی اور بہت سارے پیسے ملے تھے۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی اور اب میرے پاس دولت کی کمی نہیں تھی۔ اب میں اپنی بھابھی کو بھی اس کی اصلی جگہ دکھا سکتی تھی۔ میں نے اپنی بھابھی سے وہ سب کچھ چھین لیا تھا جو انہوں نے بہت چالاکی سے میرے بھائی سے اپنے نام کروایا تھا، اور اب میں نے انہیں یہی کہا تھا کہ اگر انہیں اس گھر میں رہنا ہوگا تو میری مرضی کے مطابق رہنا ہوگا، ورنہ وہ یہ گھر چھوڑ کر جا سکتی ہیں۔ ان کے پاس کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کے اماں ابا کا انتقال ہو گیا تھا، جبکہ اس کی ایک بڑی بہن تھی جو کہ شادی شدہ تھی۔ وہ بھی اسے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ بھی کچھ اچھا نہیں کیا تھا۔ اب لے دے کے اس کے پاس ہمارا ہی گھر تھا رہنے کے لیے، اور اب وہ وہی کیا کرتی جو میں اسے کرنے کے لیے کہتی تھی۔ وہ سارا دن سارے گھر کا کام کرتی تھی، اور اب میں نے اسے اس کی اصل جگہ دکھائی تھی، جو اس نے میرے ابا اور میرے بھائی کے ساتھ ہمارے ساتھ ظلم و ستم کیے تھے۔ اب سب کا حساب دینے کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے اپنے پیسوں سے ہی اپنے بھائی کو چھڑوا لیا تھا، اور ایک بہت اچھے وکیل کی مدد سے میں نے اپنے بھائی کو اس کیس سے آزاد کروا لیا تھا۔ میرا بھائی بے قصور ثابت ہو گیا تھا۔ جس لڑکے کا انتقال ہوا تھا، اس کا انتقال میرے بھائی کے مارنے کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، بلکہ اسے مارنے کے پیچھے کسی اور کا ہی ہاتھ تھا، جبکہ الزام سارا میرے بھائی کے سر پر آ گیا تھا۔ لیکن عدالت میں یہ بات ثابت ہو گئی تھی۔ پھر میرے بھائی کو رہائی مل گئی تھی، میرا بھائی واپس آ گیا تھا، اور واپس آتے ہی میری بھابھی نے میرے بھائی سے معافی مانگی تھی اور خود بخود اسے سب کچھ بتا دیا تھا کہ اس کے چلے جانے کے بعد اس نے ہم دونوں ماں بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ میرے پاس دولت کی کمی نہیں تھی۔ جو دولت اس عورت سے ہم لوگوں کو ملی تھی، اس نے ہمارے دن پھیر دیے تھے۔ میری اماں نے میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جیسے ہی انہیں کوئی اچھا رشتہ ملے گا وہ میری شادی کروا دیں گی۔ میرے بھائی کو جب یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ میری بھابھی نے ان کی غیر موجودگی میں ہمارے ساتھ کیا کچھ کیا تھا، تو بھائی اسے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن میری اماں نے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اب اس طرح سے وہ یہ گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اس کے بعد سے میرے بھائی کا رویہ بھی بھابھی کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوتا تھا۔ اب اس عورت کا وجود اس گھر میں ایک ملازمہ سے زیادہ کچھ نہیں تھا، نہ ہی اس کی اتنی اوقات تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر خراب کیا تھا اور اپنی زندگی کو جہنم بنایا تھا۔ اس میں کسی کا کچھ عمل دخل نہیں تھا۔ اور پھر مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اگر انسان کسی کے ساتھ کچھ برا کرتا ہے تو اس کے اپنے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اس واقعے کے بعد سے ہمارے گھر کے حالات بدل گئے تھے۔ میرا بھائی بھی واپس آ گیا تھا اور اس نے ابا کا کاروبار سنبھال لیا تھا۔ میری ایک اچھی جگہ شادی ہو گئی تھی اور میں رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی تھی۔ میری اماں نے مجھے بہت سارا جہیز دے کر رخصت کیا تھا، اور اب میں نے اپنے گھر میں بے حد خوش تھی، جبکہ میری بھابھی کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے اماں سے اور بھائی سے معافی مانگی تھی۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ آج کے بعد وہ کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ میری اماں نے اسے معاف کر دیا تھا، جبکہ بھائی اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن اماں کے کہنے پر بھائی نے اسے معاف کر دیا تھا، اور اب وہ لوگ اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔